پلیز لسن, کوئی ڈیفینسو وار نہیں ہے. محمد نے 49 بیٹلز لڑی ہیں, اس میں سے ایک یا دو بھی ڈیفینسو نہیں ہے. جاؤ, پروون ہے میری ویڈیوز کے اندر. اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جنگیں ڈیفینسو لڑنی چاہیے تھی, یعنی جس وقت کوئی حملہ کرے اسی وقت مقابلہ کرو, بعد میں بدلہ نہ لو. اگر بدلہ لینا چاہیے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, اور اگر بدلہ نہیں لینا چاہیے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا. پہلے میں ذرا اس کے علم میں اضافہ کر دوں. شاید اسلامی تاریخ کا اس کو نالج نہیں ہے کہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گرم ریت پر لٹایا جاتا اور پھر سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا. حضرت عمار اور ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیسی کیسی اذیت ناک تکلیفیں دی گئیں کہ ان کو بیان کرنے سے ہی روح کانپ جاتی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا گیا, یہاں تک کہ وہ آگ کے انگارے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کی چربی سے بجھے. تو کیا اس وقت مسلمان مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے, ڈیفینسو پوزیشن میں تھے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کر پاتے. ڈیفینسو پوزیشن میں بھی نہیں تھے, بلکہ تو وہ تو مظلوم تھے, ظلم سہ رہے تھے, ڈیفینس کی بھی طاقت نہیں تھی. تو جب طاقت آ گئی تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ اگر نہیں لینا چاہیے تو پھر ریپسٹوں کو, چوری کرنے والوں کو, مرڈر کرنے والوں کو, جبکہ وہ فوراً نہ پکڑا جائے, کئی سال کے بعد پکڑا جائے, ان لوگوں کو بھی سزا نہیں دیا جانا چاہیے؟ تو کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟ اگر سزا نہیں دی جائے گی تو کرائم رکے گا یا بڑھے گا؟ ظاہر سی بات ہے, اگر سزا نہیں دی جائے گی تو کرائم بڑھے گا, اور سزا دینا بھی ایک طرح سے بدلہ ہے اس کے جرم کا. اب آگے بڑھتے ہیں. واقع بئر معونہ میں 70 مسلمانوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. واقع رجی میں 10 مسلمانوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. غزوہ خندق میں تمام دشمنان اسلام نے پورے مدینہ منورہ کو گھیر لیا تھا, اور اس ارادے سے وہ لوگ آئے تھے کہ اس مرتبہ یک بارگی حملہ کریں گے, سب مل کر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیں گے. مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 تھی, دشمنوں کی تعداد 10,000 تھی. 1 مہینہ تک یہ جنگ جاری رہی. بالآخر دشمنان اسلام کو خالی ہاتھ واپس جانا پڑا. اس کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر اٹیک کیا, کیونکہ ان لوگوں نے معاہدہ توڑ کر حملہ وروں کا ساتھ دیا جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پر حملہ نہیں کرتے تو وہ لوگ پھر مسلمانوں پر حملہ کرتے اور حملہ وروں کا ساتھ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حملے کیے وہ بدلے کے طور پر کیے, تاکہ وہ ظالم لوگ پھر سے ظلم کرنے کی جرت پیدا نہ کر سکے. اور بدلہ لینا بھی ایک طرح سے ڈیفینسو جنگ ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بے قصور قبیلے والوں پر, کسی بے قصور لوگوں پر کبھی بھی حملہ نہیں کیا. جن پر بھی آپ نے حملہ کیا پہلے آپ جاسوس کے ذریعے سے پتہ لگاتے تھے. جب معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ تیاری کر رہے ہیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسلمان فوج کو بھیج دیتے تھے اس کی گوشمالی کے لیے. اور اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے, اس سے پہلے ہی اس پر حملہ کر دینا, یہ بھی ایک طرح سے ڈیفینسو مقابلہ ہے. تو ایڈم سیکر کو اتنی بھی جانکاری نہیں ہے سنویدھان کی کہ اگر کوئی چور, کوئی ریپسٹ, کوئی مرڈرر کئی سال کے بعد پکڑا جائے تب بھی اس کو سزا دی جاتی ہے اس کے جرم کی, تاکہ آئندہ اس کے اندر جرم کرنے کی جرت پیدا نہ ہو سکے. اتنی بھی جانکاری نہیں. تو جن لوگوں نے مسلمانوں پر شروع میں بہت سارا مظالم کیے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ ان کی طرف سے پھر سے ظلم ہو سکتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گوشمالی کے لیے فوج بھیجتے تھے.